آج کا موضوع ایک نہایت ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا موضوع ہے۔ کیا قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے مومنوں کے دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ کیا قیامت کے دن مومن اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت میں اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کے قرب کی شدید تڑپ رکھی ہے۔ دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر ہر سچے مومن کا دل یہی چاہتا ہے کہ ایک دن اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مومن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ حدیث نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں ایک دوسرے پر ہجوم نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی جس طرح ہم صاف آسمان پر پورا چاند بغیر دھکے کے دیکھتے ہیں، ایسے ہی مومن قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ محترم ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی جھلک دکھلا دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اس لیے کہ دنیاوی آنکھیں اور جسم اللہ کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خاص طاقت عطا فرمائے گا تاکہ وہ اس عظیم نعمت کا لطف اٹھا سکیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، میں اپنے بندوں کو جنت میں ہر نعمت دوں گا مگر سب سے بڑی نعمت میرا دیدار ہوگا۔ جب مومن اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ کہیں گے، یا اللہ، اب اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، یہ عظیم نعمت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں اللہ کی عبادت خالص نیت سے کرتے رہے، حرام سے بچے، سچ بولے، عدل کیا اور دل کو پاک رکھا، نماز میں، دعا میں اور تنہائی میں اللہ سے ملاقات کی خواہش کرتے رہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان صاف ہو؟ ہم نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن تمہیں اپنے پروردگار کو دیکھنے میں اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی کہ ان دونوں یعنی سورج اور چاند کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس چیز کی طرف چلی جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، چنانچہ سلیب کے پجاری اپنے سلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ اور جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ ہو لیں گے، جہاں تک کہ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا بد، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر دوزخ سامنے لائی جائے گی، وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے سراب ہوتا ہے۔ پھر یہودیوں سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ وہ اس چمکتی ریت کی مانند جہنم کی طرف اسے پانی جان کر چل پڑیں گے اور جہنم کے اندر جا گریں گے۔ پھر نصاری سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پانی پلائیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پی لو۔ چنانچہ یہ بھی جہنم میں جا گریں گے، جہاں تک کہ وہیں باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا بد۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم ان سے اس وقت جدا ہو گئے تھے جبکہ ہمیں ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، چنانچہ ہم تو بس اپنے رب کے منتظر ہیں کیونکہ ہم اسی کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس کی صورت کی بجائے کسی دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، انبیاء کے سوا اور کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں کسی ایسی نشانی کا علم ہے جس سے تم اپنے رب کو پہچان لو؟ وہ کہیں گے کہ ساق یعنی پنڈلی۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر مومن اس کے سامنے سجدہ میں گر جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اس کی پیٹھ تختہ کی طرح سخت ہو کر رہ جائے گی۔ پھر پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا۔ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر درنتیاں، انکڑے اور چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے جن کے سر اس سادان جھاڑی کے کانٹوں کی طرح خمدار ہوں گے جو نجد کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے میں بجلی کی سی تیزی سے ہوا کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض اوندے منہ جہنم میں جا گریں گے جہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسیٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کسی حق کے لیے جس طرح مجھ سے مطالبہ اور درخواست کرتے ہو، اس دن اللہ سے مومنین اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ مطالبہ اور درخواست کریں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض لوگ تو جہنم میں اپنے پاؤں اور آدھی پنڈلیوں تک غرق ہیں، جنہیں وہ پہچان لیں گے انہیں دوزخ سے نکال لیں گے، پھر واپس آئیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ جسے پہچان پائیں گے اسے نکال لائیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے ہو تو یہ آیت پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھا کر کئی گنا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء، فرشتے اور مومنین شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اب میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالے گا جو جلس کار کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں جنت کے کناروں پر موجود ایک نہر میں ڈال دیا جائے گا جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کے کنارے اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کے بعد کوڑا کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو یوں لگیں گے جیسے موتی ہوں، ان کی گردنوں پر مہریں لگا دی جائیں گی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کہیں گے یہ اعتقاء الرحمن یعنی اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں، انہوں نے نہ تو کوئی عمل کیا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی آگے بھیجی تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ سب تمہارا ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ مزید اور بھی ہے۔ محترم ناظرین، بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی شان جلالت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور مومنین اسے دیکھیں گے۔ یہ دیدار آنکھوں سے نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی بصیرت سے ہوگا۔ یہ دیدار جنت کا شرف ہوگا جہاں مومنین اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اللہ کا دیدار دنیا کی طرح نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کی عظمت اور جلال کے ساتھ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا، کچھ چاہتے ہو کہ بڑھا دوں؟ وہ کہیں گے الہی، تو نے ہمارے چہرے سفید نورانی کر دیے، ہمیں جنت میں پہنچا دیا، جہنم سے بچا لیا، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسی وقت حجاب ہٹا دیے جائیں گے،
اور ان اہل جنت کی نگاہیں جب اللہ کے حضور سے منور ہوں گی، اس میں انہیں جو سرور و لذت حاصل ہوگی وہ کسی چیز میں نہ حاصل ہوگی۔ سب سے زیادہ محبوب انہیں دیدار خداوند تعالیٰ ہوگا۔ اسی کو اس آیت میں لفظ ارضیارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی احسان کرنے والوں کو جنت بھی ملے گی اور دیدار رب بھی۔ صحیح مسلم کی سینا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر قیامت کے میدان میں مسکراتا ہوا تجلی فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایماندار قیامت کے عرصات میں اور جنتیوں میں دیدار الہی سے مشرف کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور بلال کی قبر شام میں ہے، لیکن وہ میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور اٹھتے ہی اذان دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے مومنین سے فرمائے گا، اور وہ بات بھی بتا دوں جو سب سے پہلے مومنین اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ، ہمیں ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنین سے فرمائے گا کہ کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ مومنین عرض کریں گے کہ ہاں ہمارے رب، ہم تیری ملاقات کو پسند کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میری ملاقات کو کیوں پسند کرتے تھے؟ مومنین عرض کریں گے، اس لیے کہ ہم تجھ سے معافی و درگزر اور تیری بخشش و مغفرت کی امید رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے لیے میری بخشش واجب ہو گئی۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو تو آج سے دل کو گناہوں سے پاک کریں، نماز، توبہ اور اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے جب ہم اپنے رب کو دیکھ کر کہیں، یا اللہ، یہ وہ وعدہ ہے جو تو نے اپنے نیک بندوں سے کیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔